کسی کی عقیدت میں، محبت میں، مودت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اس کی برائیاں، اس کی خامیاں، اس کی کوتاہیاں ہمیں اچھائی معلوم ہوتی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مجھے کوئی نصیحت کرو اللہ کے رسول۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، غضبناک نہیں ہونا، مشتعل نہیں ہونا۔ فرمایا اور کوئی نصیحت کرو، لا تغضب۔ دوسری مرتبہ پھر اللہ کے رسول اس کے علاوہ کوئی اور نصیحت کرو۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ تیسری مرتبہ میں یہ کہا لا تغضب، تیرے اندر باقی تو خیر ہے، یہ مسئلہ تجھے کہیں ہلاک نہ کر دے۔ غصے کو نافذ کرنے پر یہ قادر بھی تھا، اس کے باوجود غصہ پی گیا، بردباری، تحمل مزاجی اور برداشت سے کام لیا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جس حور کو آپ چاہو اختیار کر، اور جس کا اخلاق اچھا ہے، رویہ اچھا ہے جی، کردار اچھا ہے، اس کو میں جنت کے سب سے اونچے بالا خانے میں ایک محل کی، بنگلے کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك۔ برداشت، تحمل مزاجی کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے نقصانات اور اس کے فوائد بیان کیے ہیں، اور یہ میں نے بیان کیا کہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے صفت حلیم، برداشت کرنے والا، صبر والا، حوصلے والا، اور انبیاء کی بھی یہ صفت تھی، اور مومنوں کی بھی بہترین صفت ہے کہ یہ جو صحیح بخاری کی احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی۔ آج میں انشاءاللہ اس کا حل کچھ بیان کر چکا ہوں، باقی بیان کروں گا۔ ہمارے ہاں آج معاشرے میں جو عدم توازن ہے، بگاڑ اور فساد، جہاں اس کی بے شمار وجوہات اور بھی ہیں، ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر نظر نہیں دوڑاتے، اور دوسروں کی اچھائی بھی ہمیں برائی نظر آتی ہے، اور خاص طور پر دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی نظریے کا حامل ہے، کسی فرقے کا وہ تعلق رکھتا ہے، فرقے سے یا کسی تنظیم سے یا کسی کاروبار سے یا کسی برادری سے، تو وہ
اپنے مزاج کے آدمی سے تو عقیدت رکھتا ہے، خواہ وہ اس کی برادری کا ہو، اس کے مسلک اور فرقے کا ہو، یا اس کی پارٹی کا ہو، یا اس کے کاروبار میں شریک ہو، یا کسی بھی اعتبار سے اگر اس سے محبت ہو جائے، اس سے عقیدت ہو جائے، تو اس کی ہر برائی اس کو اچھائی نظر آتی ہے۔ اور اگر کسی سے نفرت ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بڑے بڑے دیندار لوگ بھی اس شخص کی اچھائی کو بھی برائی سمجھنے لگ جاتے ہیں، اس کی اچھائیاں بھی اس کو برائیاں نظر آتی ہیں۔ ہم کسی کی عقیدت میں، محبت میں، مودت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اس کی برائیاں، اس کی خامیاں، اس کی کوتاہیاں ہمیں اچھائی معلوم ہوتی ہے، اور دوسروں کی خرابیاں۔ صحیح ابن حبان کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبصر احدکم فی عین اخیہ القذاءۃ وینسی الجزل فی عینیہ معترضا، کہ بعض لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی آنکھ میں پڑا ہوا شتیر بھی نظر نہیں آتا، اور دوسرے کی آنکھ میں معمولی سا تنکا بھی نظر آ جاتا ہے۔ یہ صحیح ابن حبان کی بالکل صحیح حدیث ہے۔ اور آج ہماری کیفیت یہ ہے، دوسروں کی خامیاں ایک دم نظر آتی ہیں، اپنے گریبان میں ہم نے کبھی جھانکا ہی نہیں، کبھی اپنا محاسبہ نہیں ہم کرتے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اللہ نے کیا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو آپ تو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اپنا محاسبہ کرو، گریبان میں جھانکو، غور و فکر کرو کہ آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے آپ نے۔ تو یہ ہماری آج کی کا رویہ ہے، ہماری عادت بن چکی ہے۔ حالانکہ ہمیں اعتدال، میانہ روی سے کام لینا چاہیے، اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی میں بالکل صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصمت الحسن والتؤدۃ والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوۃ، اچھا اخلاق، حسن سلوک، میانہ روی، طبیعت میں ٹھہراؤ، تحمل مزاجی، برداشت، یہ نبوت کے 24ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے، اور اس کا الٹ کر لیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو اللہ کے ہم تو کسی کی معمولی سی غلطی بھی برداشت کرنے پر تیار نہیں ہوتے، اور آج جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے، فساد ہے، جنگ و جدل ہے، فتنے ہیں، قتل و غارت ہے، عدم توازن ہے معاشرے کے اندر، اس کے پیچھے اس چیز کا بڑا عمل دخل ہے۔ گھروں میں لڑائیاں، ہاں جی، یہ اس کی بنیاد بھی یہی عدم برداشت ہے۔ معمولی بات بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ یہ مومن کی صفت نہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو باتیں میں نے پہلے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے کیا سلوک کیا تھا۔ آپ خیر کی دعوت لے کر گئے تھے نا، توحید کی دعوت دی تھی، کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، صرف یہی کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو، یہ شرک چھوڑ دو، بدعات چھوڑ دو، خرافات چھوڑ دو۔ تو قوم نے آگے سے جو سلوک کیا آپ کے سامنے ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب آئے تو پہاڑ کا فرشتہ آ گیا، پہاڑوں کا جو نظام چلاتا ہے جی، ملک الجبال،
کہنے لگا اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ اتنے جو ہے نا وہ کبیدہ خاطر ہو گئے ہیں، کلک اور غم ہے آپ کے دل میں ان کی بدسلوکی کے مقابلے میں، تو اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے حکم دیں، میں طائف کے ان دو پہاڑوں کو ملاتا ہوں تو یہ چکی کے دو پارٹوں میں جیسے دانا پس جاتا نا، یہ پس جائیں گے۔ اب یہاں ذرا غور کرو، ہمیں کوئی کہے کہ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں تو ہم کیا چاہیں گے؟ ایک بندے کی غلطی سے ہم سب معاشرے کو لپیٹ لیتے ہیں، پورے خاندان کو لپیٹ لیتے، پورے گھر والوں کو لپیٹ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، انشاءاللہ انہی کی نسل میں سے اسلام کے محافظ پیدا ہوں گے۔ اور ایسے ہی ہوا۔ ابو ہریرہ دوسی تھے، محمد بن قاسم ثقفی تھے، اور بنو ثقفی طائف میں رہتے تھے، جس نے آپ کا پورا سندھ یہ فتح کیا ہے، محمد بن قاسم ثقفی۔ یہ سندھ کا کے اندر اسلام جو باب الاسلام کہا جاتا ہے، اس کا سہرا بھی محمد بن قاسم کے سہرا ہے، اور یہ بندہ وہیں طائف کا رہنے والا ثقفی تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ایسے لوگ آئیں گے جو اسلام کو پھیلائیں گے، اسلام کے محافظ ہوں گے۔ آج ہم اسلام کی نعمت سے مالا مال ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چلو اس وقت تو تھا، مکہ میں فاتح ہو کر آئے، فاتح بن کر آئے، آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے، بتوں کو چھڑیاں ماری، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باہر نکلے، بڑے بڑے سردار صنادید قریش ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ ہم نے عرصہ حیات تنگ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، اکڑے ہوئے تھے، مدینہ پر حملہ آور ہونے والے، اور یہی سمجھ رہے تھے کہ آج ہماری تھوڑی دیر بعد گردنیں اتر جائیں گی۔ آپ نے پوچھا میں جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہنے لگے جی آپ رحمت اللہ عالمین ہیں۔ تو آپ نے کہا آج میرے سامنے کھڑے ہو گرفتار تو یہ جملہ کہتے ہو، پہلے اس پر آپ تیار نہیں تھے۔ بہرحال میں آج وہی آپ کے بارے میں کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، انتم طلقاء جو آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، کچھ نہیں کہوں گا، آپ کو معاف کرتا ہوں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ اکبر، حوصلہ دیکھیں، بردباری دیکھیں، تحمل مزاجی دیکھیں، وسیع الصدر دیکھیں، کمال، پہاڑوں سے بھی مضبوط حوصلہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے نبی کا۔ تو یہی کیفیت صحابہ کرام کی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد کے اندر واقعہ ہے، ایک آدمی نے سخت جملے کہے، سخت جملے کہہ دیا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب یہ خلیفہ تھے۔ تو ایک تابعی تھے، انہوں نے ابو برزہ الاسلمی، غالباً صحابی، ہاں، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں، گستاخی کی آپ کی۔ آپ اٹھ کر اندر چلے گئے، یہ پیچھے آ گئے، پوچھا یہ جو تم نے جملہ کہا ہے کہ مجھے اجازت دو میں اس کو قتل کر دوں، آپ کی گستاخی کی ہے، جملہ سخت کہا ہے، تو واقعہ تو قتل کر دیتا؟ بولا ہاں بالکل۔ فرمایا لیس ھذا بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف انبیاء کی گستاخی پر قتل واجب ہے، انبیاء کے بعد کسی بھی مسلمان، عظیم سے عظیم، قیمتی سے قیمتی مسلمان کی گستاخی پر اس کے گستاخ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ سبق سکھایا اس کو، حوصلہ دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں، میں اپنے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں جو دیندار ہیں، کتاب و سنت کے حاملین ہیں، میں دوسروں کی بات ہی نہیں کر رہا۔ ہمارے ہاں بھی کئی ایسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر مجھے گالی دی نا تو دیکھنا، پھر مجھے اگر کچھ کہا تو پھر خیر کی امید نہ رکھنا، اگر تو میرے ساتھ
बदसलूकी करेगा तो मुझे भी देखेगा फिर मैं तेरे साथ क्या करता हूं, मुझसे खैर की उम्मीद ना रखना, फिर मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। ये जुमला जहरीला है, ये जुमला जहरीला है। हमें इस्लाम क्या सिखाता है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? भाई किसी के अच्छे रवैये, अखलाक हसना, किसी की नेकी के बदले में उसके साथ कुछ अच्छा सलूक करना, अच्छे अखलाक से पेश आना, नेकी का बदला देना, ये तो अच्छाई है ही नहीं, ये तो आम सी बात है। असल अच्छाई और हुस्न सलूक क्या है? किसी की बदसलूकी के मुकाबले में हुस्न सलूक से पेश आना, किसी के गलत रवैये के मुकाबले में अच्छा रवैया पेश करना और उसकी बदसलूकी पर सब्र करना और उसको माफ करना, ये इस्लाम हमें सिखाता है। और ये कहना कि मैं डबल हूं तेरे से, ये मुसलमान का शेवा नहीं, मोमिन का शेवा नहीं है। अल्लाहु अकबर। देखें, हमेशा ये समझें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफूर रहीम है। अगर अल्लाह हमारी गलतियों को पकड़ना चाहे ना, कुरान मजीद में 3 जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलो युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्रा इस्तिअजालुहुम बिल खैर, और एक मकाम पे फरमाया वलो युआखिज़ुल्लाहु अन्नासा, अगर अल्लाह लोगों का मुआखज़ा करना चाहे उनकी इस बदसलूकी के पर, बदामालियों पर, तो जमीन पर कोई जानदार बाकी ना बचे, फिर कोई इंसान बाकी ना बचे, सबको गिरफ्त पर पकड़ ले अजाब दे दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। लेकिन उसके मुकाबले में देखे ना, मैंने कई मरतबा यहाँ बयान किया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका पर जब मुनाफिकीन ने तुहमत लगाई तो 3 सहाबी भी उनको प्रोपोगंडा के शिकार हो गए। हसन बिन साबित शायर रसूल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली हमना बिनते जाश, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी का भांजा मिस्ता बिन असासा, बदरी है, मुहाजिर है, मिस्कीन था, खर्च करते थे, वो भी मुनाफिकीन की साजिश का शिकार हो गया। तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया अच्छा, मैं इसको खिलाऊं, मैं इसको पिलाऊं, मैं इसको पहनाऊं, और ये मेरी बेटी पर तुहमत लगाने वालों के सफ में, और खामोशी इख्तियार कर ली, हाँ में हाँ मिला ली। अगरचे इन्होंने उनकी बहुत ज्यादा हमायत नहीं की थी और ना तुहमत लगाई, लेकिन खामोशी इख्तियार की थी। तो फरमाया आज के बाद इनको खर्च में नहीं करूंगा, मैं इसके साथ नेकियां करूं। और ये तो अल्लाह ने क्या फरमाया, सूरह जहां 10 आयात आयशा रज़ी की बरात और सदाकत पर नाज़िल हुई ना, साथ अल्लाह ने फरमाया वला यातली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्सआ, आप में से जो फजीलत वाले हैं, जिनके हाथ खुले हैं, अल्लाह ने नवाजा हुआ है, वो कसम ना खाएं, वो ये इरादा ना करें कि वो गरीबों पर, फ़कीरों पर, मिस्कीनों पर खर्च नहीं करेंगे। अला तुहिब्बूना अन फ़अफ़ू वस्फ़हू, माफ़ करो, चश्म पोशी करो, दरगुजर करो, बर्दाश्त करो, हौसले रखो। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे, तुम्हारी बख्शिश करे, और अल्लाह है ही गफूर रहीम है। तो अबू बकर ने फरमाया या अल्लाह क्यों नहीं, मैंने मिस्ता को माफ़ कर दिया और पहले से ज़्यादा इसकी खिदमत करूँगा। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, मुकाबले में नहीं होता। देखो ना, सही मुस्लिम की मुस्नद अहमद में एक बड़ी अजीम हदीस है, रिश्ते टूट रहे हैं आज अदम बर्दाश्त की वजह से, है जी, रिश्ते कतर रहमी हो रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, इंतकाम की आग, बर्दाश्त नहीं करना, आग बगोला हो जाना नहीं। बड़ी अजीम हदीस। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल इन्ना लील अक़रबाई, मेरे रिश्तेदार हैं कि उहसिनु इलैहिम व युसीउननी, मैं अच्छा सलूक करता हूँ, बुरा सलूक करते हैं। असिलुहुम व यक़तऊननी, मैं सिला रहमी करता हूँ, वो कता रहमी करते हैं। मैं करीब करता हूँ, वो दूर होते हैं। मैं उनको करीब करता हूँ, वो मुझसे दूर होते हैं। मेरे हर अच्छे रवैये के मुकाबले में बुरा रवैया, मैं क्या करूं? तो हमारे यहां भी ये सवाल होता है ना, क्या करूं? आपने फरमाया इन कुंता कमा कुलता
فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. جیسے تو نے کہا ہے نا، اگر واقعتاً تو اس کی بد سلوکی کے مقابلے میں حسن سلوک کرتا ہے، قطع رحمی کے مقابلے میں تو صلہ رحمی کرتا ہے، تو گویا تو اس کے منہ میں گرم راکھ دے رہا ہے، خاکستر. اور تیرے ساتھ اللہ کی طرف سے مددگار فرشتے رہیں گے ما دمت علی ذالک، جب تک اس کی بد سلوکی کے مقابلے میں تو اچھا سلوک کرتا رہے گا. تیرے ساتھ ظہیر مددگار فرشتے رہیں گے، اللہ کی طرف سے مدد تیری کرتے رہیں گے، تیرا تعاون کرتے رہیں گے، تیری نصرت کرتے رہیں گے، جب تک ان کے اس برے رویے کے مقابلے میں اچھا رویہ تو پیش کرے گا. سبحان اللہ. ایک صحابی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول کم عفو عن الخادم، نوکر سے، ماسی سے، خادم سے میں کتنی درگزر کروں، کتنا اس کی غلطیوں پر برداشت کروں، کتنا صبر کروں، کتنا معاف کروں. فرمایا فی کل یوم 70 مرہ، بے شمار مرتبہ ایک دن میں آپ نے اس کو معاف کرنا ہے. ہمارے ہاں تو پہلی مرتبہ بھی معافی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں دیکھیں، غصہ انسان کو آتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، غصے میں بندہ مجنون ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مجھے کوئی نصیحت کرو اللہ کے رسول. فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، غضبناک نہیں ہونا، مشتعل نہیں ہونا، بپھرنا نہیں. فرمایا اور کوئی نصیحت کرو. فرمایا لا تغضب. دوسری مرتبہ پھر اللہ کے رسول اس کے علاوہ کوئی اور نصیحت کرو. فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا. تیسری مرتبہ بھی یہ کہ لا تغضب، بس تیرے اندر باقی تو خیر ہے، یہ مسئلہ تجھے کہیں ہلاک نہ کر دے، یہ تیرے اندر جذباتی پن ہے، اس کا علاج کر پہلے. لا تغضب لا تغضب لا تغضب. سبحان اللہ. تو ایک تو اس کا حل یہ جو میں نے بیان کیا، غصہ نہ کرے. اور پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ اس کے پہلے تو چشم پوشی کریں، معاف کر دیں اور اچھے سلوک سے پیش آئیں. اللہ فرماتے ہیں وہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی اور گہری دوستی میں بدل جائے گی. سبحان اللہ. یہ اللہ رب العزت ہے. پھر اللہ کی رحمت کو اپنے سامنے رکھیں، اپنی غلطیوں پر نظر دوڑائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ قرآن مجید میں ہے کہ اب شیطان آپ کو ابھارے، برنگختہ کرے، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، وضو کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ بندے کو اشتعال دلاتی ہے، لہٰذا اگر غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو، انشاءاللہ غصہ جاتا رہے گا. بندہ کھڑا ہے، بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا لیٹ جائے، ادھر باہر نکل جائے، اور اپنے انجام پر غور کرے، واقع پر غور کرے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. دنیا سے بندے کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، بہت ساری اور چیزیں بھی. ایک حدیث اور بیان کرتا ہوں، وقت ختم ہو گیا. سبحان اللہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کاظم غیظا وہو قادر ان ینفذہ، جو آدمی غصے کو پی جائے، غضبناک ہونے کے بجائے ٹھنڈا ہو جائے، اور وہ قادر بھی تھا، ہمت بھی تھی کہ غصے کو نافذ کر دے، مقابلے میں اسے نیچے تھا، کمزور تھا، اس کے پاس اختیار نہیں تھے، اس کے پاس اختیار تھا. وہ قادر علی ینفذہ، غصے کو نافذ کرنے پر یہ قادر بھی تھا، اس کے باوجود غصہ پی گیا، بردباری، تحمل مزاجی اور برداشت سے کام لیا. یخیرہ اللہ یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جس حور کو آپ چاہو اختیار کر لو. بالکل صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام علامہ البانی صحیح الجامع صغیر میں سلسلہ حدیث صحیحہ میں نقل کی ہے. سبحان اللہ. ایک بڑی عظیم حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور بارہا آپ نے سنی ہوگی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. فرمایا جو آدمی جھگڑا چھوڑ دے، تنازع چھوڑ دے، حق پر تھا، نہ حق اور باطل پر نہیں تھا، حق پر تھا، لیکن جھگڑا شروع ہو گیا، تنازع شروع ہو گیا، اختلاف شروع ہو گیا، معاملہ بڑھ گیا. فرمایا اس نے وہ جھگڑا چھوڑ دیا برحق ہونے کے باوجود، حق پر ہونے کے باوجود. انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے ایک کنارے پہ ایک سائیڈ میں اس کو بنگلے کی بشارت دیتا ہوں، جنت میں اس کا مال بن جائے گا. وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا. اور جو جھوٹ چھوڑ دے، اگرچہ مذاق میں ہی کر رہا ہے، محفل سجانے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہی جھوٹ بول رہا تھا، فرمایا اس کے باوجود اس نے جھوٹ چھوڑ دیا، میں جنت کے سینٹر میں اس کو ایک بنگلے کی مال کی بشارت دیتا ہوں. وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ. اور جس کا اخلاق اچھا ہے، رویہ اچھا ہے جی، کردار اچھا ہے، اس کو میں جنت کے سب سے اونچے بالا خانے میں ایک محل کی، بنگلے کی بشارت دیتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں، بڑے فوائد ہیں غصے پی جانے میں، صبر میں، تحمل میں، مزاج جی، اور بردباری میں. اور رب کی رضا ہے، خوشنودی ہے، معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. واعفو واصفحوا جی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے. اور یہ صبر ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. بے شمار اور بھی اس کے فوائد اور جی تحمل مزاجی کے اور علاج کتاب و سنت میں بیان ہوئے ہیں. اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دو باتیں اصل میں جو موضوع ہوتا ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو مختصر کر کے جو بات اہم ہوتی ہے بتائیں، لیکن بہرحال ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. تو دو باتیں بڑی اہم ہیں اور بڑی دردناک ہیں ہمارے لیے. ایک تو مسئلہ فلسطین ہے ہی ہے. آج تقریباً 111 دن ہو گئے ہیں یہ ظالم بھیڑیا درندہ اور اس کے ہواری مسلسل بمباری کر رہے ہیں. لوگ شہید ہو رہے ہیں، بچے خواتین زخمی ہو رہے ہیں، گھر سے آسمان کی نیلی چھت تلے ہیں، پانی کے گھونٹ کے لیے وہ ترس رہے ہیں. اور اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت رب کعبہ کی قسم ایسے اتر رہی ہے جیسے اللہ اپنے بندوں کی مدد کیا کرتا ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی پچھلے دنوں تقریباً 24 یہ مردار ہوئے اسرائیلی فوجی، اس کی خبر آئی، زیادہ تھے، بلڈنگوں میں سرنگوں میں مر رہے ہیں، ان کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. مجاہدین کی اللہ بڑی مدد کر رہا ہے، اللہ نصرت کر رہا ہے، لیکن یہ مسئلہ یہ کھٹائی میں جا رہا ہے. مسلمان آہستہ آہستہ بھول رہے ہیں. ہمیں اپنی دعاؤں میں مسلسل یاد رکھنا چاہیے، اور اپنے مال میں بھی ان کو یاد رکھیں، مال بھی ان کو پہنچائیں. سخت ضرورت مند ہیں اس وقت مسلمان، غزہ کے، فلسطین کے. اللہ رب العزت ان کا حامی و ناصر ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جس موقع پر جو بندہ ان کو ایسے ضرورت مند اللہ کے مجاہدین کو، جو دنیا کے اس خبیث ترین ملک کے باسیوں کو، دشمن، مسلمانوں کے دشمن نمبر 1 کو ناکو چنے چبا رہے ہیں، چٹان بنے ہوئے ہیں، ہمارے لیے ہماری دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں، حرمین کی دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں. ایسے میں جو بندہ، جو مسلمان خاموشی اختیار کرے گا، ان کو فراموش کر دے گا، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا مجرم ہے، اور اللہ کے ہاں وہ مبغوض ترین انسان ہے. اس کو اپنی آخرت کی فکر بنانی چاہیے. ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور جیسے بھی وہاں مال پہنچتا ہے پہنچائیں. دوسرا، آپ نے دیکھا ہمارے پڑوسی ملک ہیں جی، انہوں نے مسجد بابری کی جگہ مندر بنا لیا. افسوس ہم الیکشن میں مصروف ہیں.
इलेक्शन में इतने मसरूफ हैं कि हर पार्टी दूसरे को नीचा दिखा रही है और मैदान को फतह करने के लिए झूठे गंदे दावे वादे हैं जी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जो 30-30, 40, 50 साल से कुछ ना कर सके वह बहुत कुछ कर लेंगे। क्या दीनदार क्या बेदीन, किसी की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं। बस यही काफर देखते हैं कि इनको पहले एक कदम उठाओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ठंडे हो जाएंगे। जब ठंडे हो जाएं तो फिर वो अपना काम कर गुजरो। जब बाबरी मस्जिद गिराई थी हमारा क्या रद्द अमल था, ईमान का लेवल क्या था, जज्बात क्या थे, आज क्या है? यही चीज़ काफरों को हम उनको तकवीयत दे रही है, उनके हौसले बढ़ा रही है। और ये हमारी बेहसी है, बुज़दिली है। ये मुसलमानों की बुज़दिली बेहसी, मैं क्या जुमले कहूँ, कुछ सख्त जुमला ना निकल जाए। कितने बड़े बड़े मुसलमान मुल्क वसाइल से माला माल, लेकिन देख लीजिए कि उन्होंने हमारी मस्जिद गिराकर उसकी जगह एक शिर्क का अड्डा कायम कर लिया। बस इतना ही मैं कहता हूँ कि मुसलमानों, आप तो बुत शिकन थे, बुत शिकन के पैरोकार हो और आज वो बुत बन रहे हैं। एक जुमला कहता हूँ, याद रखना, ये हम पर कर्ज है, ये हम सब मुसलमानों पर ये कर्ज है, ये हमारे कंधों पर कर्ज है कि हमने इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इस बुत को गिराकर इसकी जगह बाबरी मस्जिद तामीर करनी है। करेंगे इंशाअल्लाह, उसके लिए आप करेंगे कोशिश, आने वाला वक्त इंशाअल्लाह आएगा। मैं कहता हूँ या अल्लाह हमारी जिंदगी में ला। जैसे मुल्ला उमर ने बामियान के वो बुत गिराकर बुत शिकनों की सफ में शामिल हो गया अल्लाह के हाँ, इंशाअल्लाह महमूद गजनवी और इन जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे भेजेगा। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखता है कि मेरे दीन के लिए कौन खड़े होते हैं। अल्लाह के पास कमी नहीं। अल्लाह ने बैतुल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ तो अबाबील से ले लिया था, फ़िरऔन के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करके उसके ज़रिए उनका ख़ात्मा, अल्लाह ने ये काम कर। इंशाअल्लाह ये एक दिन ये बुत गिरेंगे, ये सोमनाथ के बुत और ये राम मंदिर के बुत गिरेंगे और यहाँ रब की इबादत करने वाले इंशाअल्लाह अपनी पेशानियाँ रब के खालिक कायनात के सामने झुकाएंगे, जिस खालिक कायनात ने सारी कायनात ज़मीन व आसमान पैदा किए हैं। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा, हमारी ज़िंदगियों में वो दिन आ जाए कि हमारी आंखें ठंडी हो जाए इंशाअल्लाह।